سب سے پہلے تازہ ترین بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے خطے کی تازہ صورتحال سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بریفنگ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے۔ تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز اعزاز سید سے۔ جی اعزاز، کیا تفصیل ہے؟ جی بالکل، جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹینشن ہے اور بھارت کی طرف سے پاکستان کے حوالے سے منفی اعلانات بھی کیے گئے ہیں، تو اس کے بعد پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ہیں، مستقل نمائندے ہیں، ان کو ہدایت کی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے فوری اقدامات کریں تاکہ دنیا کے تمام ممالک کو اور بالخصوص اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان کو بریفنگ دی جائے۔ اور اس بریفنگ میں دو چیزیں جو ہمیں سرکاری طور پر بتائی گئی ہیں وہ بڑی اہم ہے۔ وہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھارت کے جارحانہ اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی اور اشتعال انگیزی جو کی جا رہی ہے اس کے اوپر بریفنگ دی جائے گی، لیکن اس سے بھی اہم یہ ہے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے کا بھارت کا جو اقدام ہے اس کو بھی اجاگر کیا جائے گا تاکہ بتایا جائے عالمی برادری کو، بالخصوص اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے ارکان کو، کہ کس طریقے سے جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، سندھ طاس معاہدہ ہے، اس کو معطل کر کے ایک خطرناک صورتحال اس خطے میں پیدا کی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا اعزاز سید۔ اہم ترین اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق اس گفتگو کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملائیشیا کے وزیر اعظم کو بھارت کے اشتعال انگیز رویے سے آگاہ کیا اور پہلگام واقعے کو بغیر ثبوت پاکستان سے جوڑنے کی بھارتی کوشش کو مسترد کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انور ابراہیم کو پہلگام واقعے کے بعد پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال سے آگاہ کیا اور اس واقعے کی شفاف، معتبر اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کو دہرایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اس تحقیقات میں ملائیشیا کی شمولیت کا خیر مقدم کرے گا۔ بھارتی اقدامات پاکستان کی مغربی سرحد پر انسداد دہشت گردی کوششوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان سنگین معاشی بحران سے نکل کر معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے۔ ایسے وقت میں پاکستان ایسے تنازع میں ملوث ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ خلیج تعاون کونسل نے پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں جنوبی ایشیا میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر اظہار تشویش کیا ہے۔ 6 ملکی عرب اتحاد کے سیکرٹری جنرل جاسم البدوی نے اپنے بیان میں پاکستان اور بھارت کو تحمل کا مظاہرہ کرنے اور فوری مذاکرات شروع کرنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے جنرل سیکرٹری نے اختلافات کے حل کے لیے پرامن ذرائع اختیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ 2 دن قبل وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور کویت کے سفیروں نے ملاقات کی تھی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب اور UAE کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کریں۔ ایران نے بھی پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کل اسلام آباد پہنچیں گے اور پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد بھارت کے دورے پر نئی دلی جائیں گے۔ دونوں ملکوں کے دورے کا مقصد پہلگام واقعے کے بعد ہونے والی کشیدگی میں کمی لانا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے ثالثی کی پیشکش کی تھی، جبکہ 26 اپریل کو ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے وزیر اعظم شہباز شریف اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ روس میں پاکستان کے سفیر خالد جمالی نے کہا ہے کہ پاکستان کے حصے کا پانی روکنے، کم کرنے یا رخ موڑنے کی کوشش کا جواب پوری طاقت سے دیا جائے گا۔ روسی ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو دیا اور انٹرویو دیتے ہوئے پاکستانی سفیر نے کہا کہ بھارت کی لیکڈ خفیہ دستاویزات سے پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے کچھ حصوں پر حملہ کیا جائے۔ خبر یہ بھی ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مسقط میں عمان کے وزیر داخلہ حمود بن فیصل سے ملاقات کی ہے۔ محسن نقوی نے عمانی وزیر داخلہ کو حالیہ پاک بھارت کشیدگی پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ بلیم گیم سے کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان پر امن ملک ہے اور ہم خطے میں پائیدار امن کے خواہاں ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ بین الاقوامی تنازعات کے حل کے لیے عمان کا کلیدی کردار قابل تعریف ہے۔
یمنی حوثیوں کا میزائل تل ابیب کے قریب اسرائیل کے سب سے بڑے بن گورین ایئرپورٹ تک پہنچ گیا۔ میزائل حملے میں 4 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق یمنی حوثیوں کے میزائل کا بن گورین ایئرپورٹ پر گرنا اسرائیلی میزائل ڈیفنس سسٹم کی ناکامی ہے۔ اسرائیل کا جدید میزائل ڈیفنس سسٹم حوثیوں کی جانب سے فائر کیے گئے میزائل کو فضا میں نشانہ بنانے میں ناکام رہا ہے۔ خانپور اور راول ڈیم میں پانی کے ذخائر میں کمی کے بعد راولپنڈی میں واٹر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ واسا کے مطابق خانپور ڈیم میں صرف 1 ماہ اور راول ڈیم میں صرف 3 ماہ کے پانی کا ذخیرہ رہ گیا ہے۔ بارشیں نہ ہوئیں تو جڑواں شہروں میں پانی کا مسئلہ سنگین ہو سکتا ہے۔ پانی کی یومیہ طلب 5 کروڑ گیلن اور دستیابی 3 کروڑ گیلن ہے۔ 2 کروڑ گیلن کا گیپ ٹیوب ویلز کے ذریعے پورا کیا جا رہا ہے۔ کم بارشوں کی وجہ سے زیر زمین پانی کی سطح 650 فٹ تک چلی گئی ہے۔ سندھ کے بیشتر علاقوں میں محکمہ موسمیات معتدل شدت کی خشک سالی کا اعلان کر چکا ہے۔ دریا سوکھ رہے ہیں، زمین تپ رہی ہے۔ کیا اس بحران کے آگے جھک جانا ہی واحد راستہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم انفرادی سطح پر اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں، پانی کے ہر قطرے کی قدر کریں تو ہم اس خشک زمین کو پھر سے زندگی دے سکتے ہیں۔ انیبا زمین شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔ سرزمین سندھ جو کبھی دریاؤں کے گیت گاتی تھی، آج پیاس کی دہائی دے رہی ہے۔ سندھ جو صدیوں سے دریائے سندھ کی مہربانیوں کا امین تھا، اب تپتی زمین اور سوکھتی نہروں کی تصویر بنتا جا رہا ہے۔ بارشوں کی کمی، دریاؤں میں پانی کی قلت اور انسانوں کی بے اعتنائی ایک ایسا منظر پیش کر رہی ہے جسے ہم سب خشک سالی کے نام سے جانتے ہیں۔ پچھلے سال اگست کے بعد بارش نہیں ہوئی ہے۔ 8-9 مہینے ہو جاتے ہیں جب آپ کے پاس پانی نہ آیا ہو، اور دریا سندھ میں بھی پانی کم چل رہا تھا۔ تھوڑی سی بارشیں اب کنٹری میں بھی کم ہوئی ہیں تو وہاں بھی پانی ختم ہونے لگ گیا۔ آپ کے ڈیمز خالی ہو گئے تو وہ نیچے پانی نہیں چھوڑ سک رہے تھے، تو دریا سندھ کو ریت اڑ رہی ہے۔ میں اس میں بیٹھ کر آیا ہوں، تو جب دریا خالی ہوگا تو کنال بھی خالی ہوں گے۔ ایگریکلچر نے سفر کر دیا۔ اس سال کی جو خریف کی جو فصل تھی وہ نہیں لگا سکے ہیں۔ تو ہوتا ہے واٹر سٹریس کہ آپ کے پاس جتنا پانی ہے وہ پورا نہ ہو رہا ہو، لیکن کراچی کے پاس تو پانی ہے بھی نہیں۔ 90% سے زیادہ پانی ایگریکلچر میں استعمال ہوتا ہے، 3 سے 4% پانی شہروں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر پانی بچانے کی ضرورت ہے تو ایگریکلچر سیکٹر میں بچانے کی ضرورت ہے، ڈومیسٹک سیکٹر میں نہیں۔ شہر کے اندر ہم لوگوں کو کہتے ہیں آپ پانی بچائیں، تو جتنا پانی آپ کو مل رہا ہے آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کا ضیاع نہ ہو۔ اگر آپ نے برتن دھوئے ہیں، کوشش کریں اسی پانی کو کسی اور استعمال میں لے آئیں۔ نلکوں کو اس طرح ایڈجسٹمنٹ کر دیں کہ نلکا کبھی فل نہ کھلے۔ یہ وہ والے طریقے ہیں جو ہم پچھلے 25 سال سے بول رہے ہیں۔ فلش کی ٹینک کی ایڈجسٹمنٹ کر دیں، اس میں ایک اینٹ ڈال دیں، اس میں ایک بھرا ہوا بوتل پانی کا رکھ دیں، 1 لیٹر پانی آپ اس میں سے بچا لیں گے ایچ ٹائم آپ فلش کر رہے ہیں۔ اس وقت اے سی ٹپک رہے ہوتے ہیں، اس کا پانی سیو کر کے اپنے گارڈن میں استعمال کر دیں، ڈومیسٹکلی یوز کر لیں۔ گاڑیوں کو پائپ سے دھونا، بڑے بڑے لان گھروں کے بھی ہیں، انسٹیٹیوٹس کے بھی ہیں، کتنا پانی اس میں استعمال ہوتا ہے، اس کا سوچیں جو اس کو پینے کے لیے جو ہے وہ پانی مہیا نہیں ہے۔ مجھے 25-30 سال ہو گئے ہیں واٹر کنزرویشن پہ بات کرتے ہوئے۔ آج بھی میں اگر آپ کو یہ کہوں گا کہ جی نلکا بند کریں دانت برش کرتے ہوئے، تو میرے تو 25-30 سال ضائع ہو گئے جی۔ سندھ میں 200 دن سے زائد ہو چکے بارش نہیں ہوئی۔ یہ مٹی اپنی نمی جیسے کھو بیٹھی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی در پر آ چکی ہے، اور اگر ہم نے آج بھی قدم نہ اٹھایا تو یہ زمین ہمارے بچوں کے لیے بنجر اور بے آب ہو جائے گی۔ آئیے وعدہ کریں کہ آج سے ہم پانی کے ہر قطرے کی قدر کریں گے، کیونکہ پانی ہے تو زندگی ہے۔ کیمرامین ذیشان اقبال کے ساتھ انیبا زمین شاہ، جیو نیوز، کراچی۔ ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ ماحول سے چھیڑ خانی کی سزا اب سب کو بھگتنا ہوگی۔ چند ایک اہم اقدامات سے سزا میں کمی تو کی جا سکتی ہے، مگر کلائمیٹ چینج سے بچنا ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہے۔ لاہور سے دعا مرزا کی رپورٹ دیکھیے۔ اپریل میں ہیٹ ویو، پھر درجہ حرارت پہنچا 41 ڈگری تک۔ اس کے بعد گرد کا طوفان آیا، بجلی چمکی، بادل گرجے اور پھر برسے بھی۔ یہ سب حسن اتفاق نہیں بلکہ کلائمیٹ چینج کا نتیجہ ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سال یہ دن بدن سنگین ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ معاملہ ہے کیا، آئیے آپ کو بتاؤں۔
پاکستان میں گزشتہ برس موسم سرما کا دورانیہ جہاں کم ہوا وہیں بارشیں بھی 52% تک کم برسیں۔ بہار کا موسم تو جیسے آیا ہی نہیں اور سورج نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ ماہر ماحولیات ڈاکٹر وحید یوسف نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے۔ اپنے لباس سے لے کر گھروں تک ہر شے کو ایکو فرینڈلی نہ کیا گیا تو گزر بسر ممکن نہیں ہوگا۔ انوائرمنٹ فرینڈلی کپڑے پہنیے، انوائرمنٹ فرینڈلی گھر بنائیے، انوائرمنٹ فرینڈلی گاڑیاں لیجیے، انوائرمنٹ فرینڈلی غذا کھائیے، تو آپ اسی کے اوپر ہی آپ فوری طور پر یہاں سے آپ کو تھوڑا سا سکون ملے گا۔ لمبا سکون کے لیے آپ کو بہت لمبا کام کرنا پڑا ہے کیونکہ عذاب لانے کے لیے آپ نے بڑا لمبا کام کیا ہے۔ ڈاکٹر وحید یوسف کا کہنا ہے کہ اس بار جون جولائی کے درجہ حرارت میں 3 سے 4 ڈگری تک کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ کلائمیٹ چینج اپنی ایکسٹریم کے فیز سے پاکستان گزر رہا ہے، تو مئی کے آخری ہفتے کے اندر بھی آپ کو اسی طرح کا موسم متوقع پریڈکشن کی جا رہی ہے۔ تو جب جتنے ہوں گے، جیسے کل اسلام آباد کے اندر جتنی شدت کے ساتھ آندھی آئی، بجلی چمکی، بادل گرجے، وہ کبھی اس کی نظیر نہیں ملتی ہے، تو یہ اب مسلسل آپ کے ویدر کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے ماحولیات کنور لیاقت نے کہا کہ حکومت نے پہلی بار کلائمیٹ پالیسی بنانے کے ساتھ ساتھ بھٹوں میں زگ زیگ ٹیکنالوجی متعارف کروائی۔ ای پی اے فورس بھی عمل درآمد کے لیے بنائی گئی ہے۔ پہلی مرتبہ پنجاب میں پلاسٹک کے اوپر پالیسی لے کے آئی گئے ہیں اور ہم نے دسمبر سے اس کے اوپر باقاعدہ یہ بھی ایکشن کیا کہ کوئی پنجاب میں اب کوئی مینوفیکچرر، کوئی پروڈیوسر 75 مائکرون سے کم نہیں بنا سکتا، وہ جرم قرار دیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی حکومت کو شہر میں کلائمیٹ اور واٹر ایمرجنسی سے متعلق ہدایات جاری کی ہیں۔ حکومتی اداروں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اب پاکستان کے ہر شہری کو ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے ایکو فرینڈلی ماحول کو تشکیل دینے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کیمرامین سفیر احمد کے ساتھ دعا مرزا، جیو نیوز، لاہور۔ کراچی کی آدھی آبادی کو پانی نہیں مل رہا۔ 2 کروڑ سے زائد آبادی والے شہر کے 81% لوگ پانی خرید کر پیتے ہیں کیونکہ پانی فراہم کرنے والے 90% ذرائع انسانی صحت کے لیے مضر ہیں۔ پاکستان کونسل آف ریسرچ آن واٹر ریسورسز کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی، موسمیاتی تبدیلیاں، گورننس کے مسائل اور کم ہوتے آبی وسائل کے باعث یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ 2040 تک پاکستان میں پینے کا پانی ختم ہو سکتا ہے۔ امین انور کی رپورٹ دیکھیے۔